اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 کی تلاوت کی جا رہی ہے اور آیت نمبر ہے 120 سے پڑھیں گے 120۔ ولن ترضا، اور تجھ سے نہیں راضی، ان کا تجھ سے نہیں راضی ہونے والے، الیہود ولا النصارى، یہود اور نصارہ تجھ سے راضی۔ کیا مطلب؟ کیا ابھی کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل زبان نہیں، ہم راضی سے مراد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھوڑی آواز کم کیجئے گا، ہم راضی سے سمجھا کہ تجھ سے دوست ملنے والے، گھلنے ملنے والے تجھ سے اوکے نہیں ہوں گے، تیرے سے اوکے نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یو آر ایگری ود می، میری بات پہ راضی ہو، تو آپ بولو کہ نہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم یہ نہ کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، نہیں راضی ہونے والے تجھ سے یہود، وَلَن نصارى، کیا یہود اور نصارہ آپس میں راضی ہیں؟ کیا یہود اور نصارہ آپس میں راضی ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہیں راضی ہونے والے تجھ سے یہود اور نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع، تو پیروی کرے، ملتہم، ان کے ملت کی، یو فالو دیئر نیشنز، جب تک تم ان کے طریقے کے پیچھے نہیں چلو گے۔ ملت کا مطلب ہی ہے طریقہ۔ اللہ تجھے بار بار کہتا ہے فَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، تو پیروی کر، فَاتَّبِعْ پیروی کر، ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کا طریقہ، حنیفہ ایک رخ کا۔ وما کان من المشرکین، لفظ حنیفہ کو ایکسپلین کر رہا ہے، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تعالیٰ کہہ رہے یہود اور نصارہ تجھ سے اس وقت تک ایگریڈ نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کو فالو نہیں کرو گے۔ اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہود کچھ نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں یہود کچھ نہیں ہے، اور یہود کہتے ہیں نصارہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، آپس میں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تجھ سے یہ اس وقت تک نہیں راضی ہونے والے، ایگریڈ نہیں ہونے والے جب تک تم ان کے میتھڈ کو فالو نہ کرو، حتی تتبع ملتہم، ان کا جو میتھڈ ہے وہ نہیں ہے جو عزیر کا بتلایا ہوا ہو، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کا بتلایا ہو۔ یہ اپنے ذہن سے بات نکالنی چاہیے۔ وہ ویسے ہی ہیں، وہ سیلف کریٹڈ ہیں، جس طرح یہ مسلمان لوگ وہ نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ سیلف کریٹڈ ہیں، اپنے علماء کی جو باتیں ہیں، اپنے لوگوں کی جو باتیں ہیں، خود کی جو ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ اس کو ماننے والے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے یہود، اور اسی طریقے سے نصارہ جو نصارہ ہیں۔ اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے طریقے کو فالو کرو، یعنی جو ہم نے نبیوں کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ دیا، تم بھی نبیوں کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کر جو طریقہ ہم نے بنایا ہوا اس کو آ کے پکڑ لو۔ ابھی میں بالکل سیدھی سے بات کروں گا، ابھی بالکل سیدھے سے بات کر دیتے ہیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں لوگ بول رہے ہیں کہ جی ہمارا سپہ سالار، ہو سکتا ہے وہ آدمی خود جو سپہ سالار کے منصب پہ بٹھا دیا گیا ہو وہ بہت اچھا آدمی ہو نہ ہو، وہ جانتا ہے اور اس کا پالنے والا جانتا ہے، مگر اس بیچارے کو جس طریقے کے پیچھے چلایا گیا، جو اس کو بتلایا گیا ہے، جو جس طریقے کو وہ فالو کر رہا ہے، جو اس کے رینکس ہیں، وہی رینکس ہیں جو پوری دنیا کے اندر یہود اور نصارہ کی طرف سے پھیلائے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں۔ وہ آج جو بول دے کہ جی یہ نہیں ہوں گے یہ ہوں گے، وہ اس چیز کو پہلے ماننا پڑے گا، بتانا پڑے گا بھائی یہ کیوں آپ نے کیا، یہ کیسے کیا، یہ ہمارے کس رینک کے ایکول ہے۔ مطلب بولے نہیں ہم تمہارے رینک کو مانتے ہی نہیں، تو اسے ایکول کیسے ہوں گے؟ جو ڈرل وہاں ہوگی وہی ڈرل یہاں کی جائے گی۔ یہاں سپہ سالار بیٹھا ہوا ہے، جب دوسرا جائے گا اس کے سامنے وہ اسی طریقے سے پوری اپنی ٹانگ اٹھائے گا، اوپر سر سے اوپر لے کے جائے گا،
اور وہ زور سے چیخے گا اور بولے گا، اور وہ نام لے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہم امت میں سے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا رسول علیہ السلام کی ذات اقدس کی موجودگی میں کہ اگر وہ ہوتے تو وہ اس طریقے سے اپنی یوں ٹانگ اٹھاتا اور زور سے اونچا چیختا اور بولتا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والوں کو کہا ہے کہ تم ان کی محفل میں اونچا نہ بولو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو، تمہارے اعمال غرق ہو جائیں سارے۔ تعالیٰ نے کہا اس کو دور سے نہ بلاؤ جس طرح تم بعض دوسروں کو ایک دوسرے سے دور سے بلاتے ہو۔ یہ تو جب صدر پاکستان کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ سلامی کے چبوترے پہ اس کو دور سے بولتا ہے، صدر صاحب، زور سے بلاتا ہے، کہتا ہے اجازت دے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو یہ بول رہا ہوتا ہے، وہ صدر آگے سے سر ہلاتا ہے، اجازت ہے۔ کس کو فالو کر رہے ہو؟ وہ تو اس کو فالو نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام کی ذات کی تعلیم کو تو فالو نہیں کر رہے، وہ پورا اسی طریقے کو فالو کر رہے ہیں جو طریقہ جو ڈیولپ کیا گیا ہے اس وقت پوری گلوبل کیا کہتے ہیں نیشنز کے اندر، اور وہ سب کے سب اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تمہاری زبان کو فالو کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی کو فالو کرو، عربی تو ایک خاص لوگوں کی لوگوں کی ایک زبان ہے۔ کیا سندھی بولی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر؟ کیا اردو بولی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر؟ کیا چائنیز بولی جاتی ہے؟ کہ تمہارے پاس کوئی چائنیز سائنٹسٹ اگر ٹریننگ پر آتا ہے، یا تم یہاں سے چائنا جاتے ہو ٹریننگ کے اوپر، تو وہاں جا کے تم چائنیز تو نہیں بولو گے، یا وہ یہاں آ کے اردو تو نہیں بولے گا؟ اگر بول لو تو بہت اچھی بات ہے، مگر نارمل جو پوری دنیا میں رابطے کی زبان بنائی جاتی ہے، جو سارا کچھ بنایا جاتا ہے، وہ کون سی زبان بنائی جاتی ہے؟ انگلش، انگریز کی نا۔ تمہاری زبان میں رے اور لام آپس میں ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں، انگریز سے انگلش۔ جیسے جیسے زمین کی ریالٹی چینج ہوتی ہے، جغرافیہ، تو لوگوں کی ساخت بھی چینج ہوتی ہے اور زبان کا تلفظ بھی چینج ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کی بات کی کیوں گئی؟ کہ یہ ایک کمیونٹیز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کمیونٹی بنائی، وہ لوگ بھی تھے، تعالیٰ نے ان کی طرف کتابیں بھیجی، رسول بھیجے، انہوں نے انبیاء کا انکار کیا، نہیں مانا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے لوگ ہیں ہدایت کے اوپر۔ اس قرآن میں لکھا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، تمہاری طرف کتاب بھیجی، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آج ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ بولے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسائی ہوں، عیسیٰ والا ہوں۔ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، ہم سے پہلے۔ تو میرے بعد پیدا ہوئے، ایک عیسائی آ جا کے کھڑا ہو جائے، وہ 38 سال کا ہوں، میں 41 سال کا ہوں، وہ بولے کہ میں وہ شخص ہوں جو تجھ سے پہلے تھا۔ تو کیسے تھا ہم سے پہلے؟ تو کیسے تھا ہم سے پہلے؟ اس میں اس بات کا بہت حد تک جواب ہے، اس وقت یہی ہے، اور یہ توراہ اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، ایگزیکٹ کرتی ہے۔ اس قرآن میں 3-4 جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی، پھر لکھا ہوا من قبل ہی کتاب موسیٰ اماما و رحمہ۔ ان چیزوں کو سمجھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہود اور نصارہ تجھ سے کبھی نہیں راضی ہونے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم، تو پیچھے چلے ان کے طریقے کے۔ کل ان کو کہے کہ میں تمہارے طریقوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، تو پھر میں کیا چلوں گا؟ ان ہدی اللہ، بے شک جو رہنمائی ہے اللہ کی، ہدی اللہ ہدایت کا مطلب ہے گائیڈ، رہنمائی اللہ کی، هو الہدا، وہی ہے گائیڈنس۔ یعنی یہود اور نصارہ اللہ کی طرف سے گائیڈ پہ نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے گائیڈ پہ نہیں ہیں۔ یہود ایز اے نیشن، نصرانی ایز اے نیشنز،
جو وہ ایک کمیونٹی بن گئی جس پر ایک لیبل لگ گیا، وہ سیلف کریشنز کے اوپر ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دے ان ہدی اللہ هو الہدی، اور یہ کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہش کی، یعنی یہ لوگ انہ ہدی اللہ هو الہدی پہ نہیں ہیں، یہ کس چیز کے اوپر ہیں؟ اہواءہم، اتبعت اہواءہم، اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہش کی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا اگر تو نے پیروی کی توریت کی اور انجیل کی. یہ جو لفظ آ رہا ہے نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ لفظ ریپیٹ ہوگا قبلے سے، یہ لفظ ریپیٹ ہوگا قبلے سے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیروی کی ان کی خواہشات کی. اہواءہم کا مطلب ہے ان کی خواہشات، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکشن نہیں ہے. اگر ایک عیسائی یہ کہہ رہا ہے کہ مریم کا بیٹا عیسیٰ وہی ہے جو اللہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ اس کی من کی جھوٹی اور لانتی بات ہے. اگر کوئی یہود یہ کہہ رہا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ اس کی اپنی من کی خود ساختی سیلف کریشن جھوٹا اور لانتی بکواس ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی پیروی کی. کب؟ بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آ گیا. اگر علم نہیں آیا ہوا تو ان کی کسی بات کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ اور بات کہ اگر تو بولے کہ اچھا یہ جو ہم جو بات کر رہے تھے یہ یہود اور نصارہ کی بنائی ہوئی تھی، تجھے آج پتہ چل گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آئی ہوئی ہے، تجھے تو آج پتہ چلے گا نا. تو کتاب والا ہے، تو قرآن کو پکڑے ہوئے، تو اوت الکتاب ہے، اہل الکتاب ہے. بعد الذی جاءک من العلم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تو تیرے پاس علم آنے کے بعد بھی تو ان کی خود ساختہ بات کے پیچھے چلے گا جو ان کی خاص میں ہوگا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے تیرے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا. پھر تو وہ خود کو بچا نہیں سکتا اللہ سے. اب سنو کس کی بات ہوگی؟ تیری بات ہو گئی، یہود کی بات ہو گئی، نصرانیوں کی بات ہو گئی. تینوں کتاب والے ہو کہ نہیں ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے، محمد علیہ السلام کو کہہ رہے کہ تو ان کی طریقوں پہ نہیں چلنا؟ وہ تجھ کو کہہ رہے ہیں. ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے. یہ قرآن صاحب قرآن کون ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس، جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. وہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے، تیرے سے، میرے سے یہود اور نصارہ اس وقت تک نہیں راضی ہونے والے حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کے طریقے کی. کہہ دے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دکھائی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو پیروی کرے گا ان کی خواہشات کی. بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تیرے پاس آ گیا علم. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو نہیں ہے تیرے لیے کوئی دوست اور نہیں ہے تیرے لیے کوئی مدد، پھر تجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب سنو، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی. الذین آتیناہم الکتاب، کیا تو وہ شخص نہیں ہے جو کتاب دیا گیا ہے؟ یہ جو تیرے گلی محلے میں اگر کوئی عیسائی رہتا ہے، یہود رہتا ہے، وہ تو توریت اور انجیل نہیں دیے گئے بھائی. وہ قرآن دیے گئے ہیں. ان سے قیامت کے دن توریت اور انجیل کے متعلق سوال کیا جائے گا یا قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے اعلان کیا قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. جمیعا، سب کے لیے اس اللہ ذات کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں.
پہلی کتابوں کو جھٹلا نہیں رہا، تصدیق کر رہا ہوں ان کی، وہ سچی ہیں اللہ کی طرف سے، تصدیق کر رہا ہوں۔ ایمان لے آؤ میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تم نے رسولوں کے ساتھ باندھ لیا ہے، فترۃ من الرسل، افطرا کر لیا ہے رسولوں کے ساتھ، گھڑ لیا ہے رسولوں کے ساتھ، وہ بیان کرتا ہے کہ یہ تم نے جھوٹ بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہی تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے لے کے بھیجا ہے، یہ ہے سچ بات۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی فالو کرتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جو اس کو فالو کرنے کا طریقہ ہے۔ لفظ جو تلا ہے، تلا کا مول قمر اذا تلاہا، چاند جب سورج کے پیچھے آیا، حق کا تلاوت ہی۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھنے والے ہیں ساتھ اس کے، کہ وہ کتاب کو فالو کرے نا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کیوں آ گئے وہ خواہشات کی پیروی کیوں کر رہے؟ کتاب کو فالو کرے نا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اب آپ کا اور میرا مسئلہ اور لوگوں کا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ بندہ ایک لے کر آیا تو ریت، وہ کہہ رہا ہے تو ریت میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہی نا، قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہی، وہ تم نے خود سے بنایا ہوا ہے، وہ تم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن، اور لوگوں کو اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اس ان میں ایک گروہ ہے، یلوون السنتہم، مروڑتا ہے خود کی زبان کو، السنتہم، یلوون السنتہم بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، کہ تم یہ گمان کرو، لتحسبوہ من الکتاب، کہ یہ کتاب میں سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ہوا من الکتاب، وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون ہوا من عند اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کہ وہ اتنا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ بندہ بولے کہ وہ کہے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہا لتحسبوہ، کہ تم یہ حساب لگاؤ، لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب ویقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ اگر تعالیٰ کہہ رہا ہے ما کان لبشر، بشر کو یہ چیز زیب نہیں دیتی، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ میری بات ماننے والے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، ولیکن کونوا، وہ تمہیں کہے گا ہو جاؤ ربانیین، رب والے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، وہ ہے کتاب سے باہر نہ جاؤ، جو تم اس کتاب میں سیکھتے ہو اور جو اس کتاب سے درس دیے گئے ہو۔ وَدَرَسُوا مَا فِي، اللہ تعالیٰ نے کتاب والوں سے عہد دیا کہ تم وہ پڑھو گے جو اس کے اندر تمہیں درس دیا گیا، وہ سے باہر نہیں جائیں گے، اور یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایسی چیز اٹھا کے لے آئے جو اس کتاب میں نہ ہو اور بولے کہ یہ توریت ہے اور یہ انجیل ہے؟ اب وہ لے آئے کہ اس نے کہا کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا، تو جھوٹ ہے۔ ہم یقین سے بولتے ہیں کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پڑھی، یہ جھوٹ ہے، ان کی خود کی بنائی ہوئی ہے۔ کو قرآن کہہ رہا کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہر وقت وہ مصروف ہے۔ وہ کہہ رہا کہ 6 دن اس نے 7ویں دن اس نے آرام کیا، 6 دن اس نے زمین آسمان بنے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے اوپر خود سے بنا رہے ہیں، وہ نہیں اللہ کی طرف سے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا، کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے، وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کہ لتحسبوہ من الکتاب، تو کہ تم سمجھو کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، وما ہوا من الکتاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جو اس کے پیچھے چلنے کا حق ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بہ، جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، کہ جو باتیں تعالیٰ نے کتاب میں لکھی ہوئی ہے کتاب کے ساتھ وہی اس کی تلاوت کہنے جو اس کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں۔ یؤمنون جمع میں آ رہا ہے یؤمنون بہ، اللہ کا رسول تم سب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے۔ ومن یکفر بہ، اور جو کہ اس کے ساتھ انکار کرتا ہے، فاولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، وہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے فالوورز، اب بات کس کی آ رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے وہ اللہ کا بندہ لے کر آیا ہے، اس کو مانو۔ ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی مت کر، اگر تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بچانے والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل سے، اے اسرائیل کے فالوورز، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت دی ہے اوپر علم والوں کے۔ کیوں؟ کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ لوگوں نے تو خود سے سیلف کریشن بنائی، جو ہوتا ہے خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، انہم الا یخرصون، وہ ظن کی پیروی کر رہے ہیں۔ واتقوا، ڈرو اس دن سے ہے بنی اسرائیل، اس وقت سے ڈرو۔ یہ بنی اسرائیل کیوں کہا؟ کیوں؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں کتاب کو پکڑے ہیں سارے۔ کتاب کون لے کر آیا؟ اسرائیل۔ کتاب کون لے کر آیا؟ کتاب اللہ نے کس کو دی؟ اللہ کے بندے کو دی نا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اسرائیل پہ حکم اترنے سے پہلے اسرائیل نے جو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا اس کے سوا تعالیٰ کہہ رہا ہے توریت میں ہم نے کچھ نہیں حرام کیا۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ بولو توریت لے آؤ، اس کو پڑھو اگر ہو تم سچے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے فالوورز، یاد کرو میری نعمت جو میں نے تمہارے اوپر کی اور تم کو فضیلت دی اوپر جہانوں کے۔ ڈرو اس دن سے جس دن فائدہ نہیں دے گا کوئی نفس کسی نفس سے تھوڑا سا، ولا یقبل منہا عدل، کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا عدلی بدلی، ولا تنفعها شفاعہ، فائدہ نہیں دے گا ایک دوسرے کے لیے آگے آنا، ولا هم ینصرون، کوئی بدلہ نہیں لے پائے گا، کوئی کسی دوسرے کی مدد نہیں کر پائے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہیں ساری بات بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ تمہیں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوتے جب تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کے اوپر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم ان کے طریقے کی طرف گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نالج آ گیا ہے تو خسارے میں پڑا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی گئی جو اس کے ساتھ ایمان وہ لاتے ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی پیروی نہیں کر رہے، یہ تو خود سے بنائی ہوئی چیز کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو نے بتا رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذْ، اور جب ہم نے ابتلا ابراہیم کو مبتلا کیا، ربہ، اس کے پالنے والے نے، بکلمات، 7 کلمات کے، فَأَتَمَّهُنْ، اس نے ان کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم پہ کلمے ڈالے، ابراہیم اس پر پورا اترا۔ قال، اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے نیشنز کا، ناس کا لیڈر بناتا ہوں۔ میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں کہ تیری پیروی کی جائے، تیرے پیچھے چلا جائے۔ قال، ابراہیم نے کہا، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر بناتا ہوں، اور ابراہیم نے کہا اور میری ذریت میں سے۔ میری ذریت میں سے کس کو بنائے گا؟ قال ومن ذریتی،
اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، نہیں ہے میرا عہد ظالمین سے، تیری ذریت میں جو ظالمین ہیں ان سے میرا یہ عہد نہیں ہے، ظالمین سے میرا یہ عہد نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے ٹھہرایا البیت، بیت کو مثابۃ للناس، انسانوں کے لیے مثبت پازیٹیو، وَأَمْنًا، پیس امن کے لیے، جب ہم نے عدالت ٹھہرا دی لوگوں کو امن دینے کے لیے اور اس کا لیڈر بنایا ابراہیم کو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پکڑو ابراہیم کے مقام سے مصلی، وہی لفظ ہے مصلی کے، فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کے پیچھے پیچھے چلو، یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا۔ مصلی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو صلی ہو، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، صلی اور تولی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تولی کا مطلب ہے ڈائیورٹ ہو جانا، صلی کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا۔ تو ابراہیم کے جو پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ہے جو مقام ابراہیم ہے۔ ابراہیم جہاں کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ وَأَحِدْنَا، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جو ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تعالیٰ نے کہا لا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ عہد ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَحِدْنَا، ہم نے عہد کیا کس سے؟ اِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کی طرف، کہ اس کو لیڈر بنایا، امام، اور ساتھ کہہ رہا ہے وَإِسماعیل، اس کا پہلا بیٹا، تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس سے عہد لیا۔ وَأَحِدْنَا، ہم نے عہد لیا، اِلَىٰ ابراہیم و اسماعیل، کیا؟ ان طاہرا، کہ دونوں پاک کرو، بیتیا، میری عدالت کو، جو کیا ہے؟ مثابۃ للناس ہے، لوگوں کے لیے مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو محترم کیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، انسانوں کی سٹیبلٹی کے لیے، انسانوں کے قیام کے لیے۔ تو یہاں لفظ طاہرہ کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي، وَطَهِّرْ بَيْتِي ایکسپلینیشن میں آیا، جو یہاں آیا أَن طَاهِرَ بَيْتِيَا، یہ ایکسپلینیشن کیا ہے؟ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، میرے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک نہیں کرنا، جو میں نے احکامات دیے ہیں اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کر، مثابۃ للناس وامنا، لوگوں کو امن دے، لوگوں کے جھگڑے ختم کر۔ حج کا مطلب ہی جھگڑا ہے۔ انطاہرا بیتیا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اچھا رکھ میرے گھر کو، آئیڈیل، طاہرہ آئیڈیل، للطائفین، دور دراز علاقوں سے آنے والوں کے لیے، جو یہاں پر اپنے مسئلے مسائل لے کر آئیں گے، للطائفین والعاکفین، جو اس میں ڈیوٹی دینے والے ہیں، والرکع السجود، عاکفین، جو یہاں پر، عاکف کا مطلب ہوتا ہے جمع رہنے والے، ٹھہرے رہنے والے، جو یہاں پہ کام کرنے والے، جن لوگوں نے یہاں پہ لوگوں کو سروسز دینی، والرکع السجود، جو یہاں کے خدمت گزار ہیں، ان کے لیے اس گھر کو تو شرک سے بالا تر رکھ، یعنی یہ جو عدالت ہوگی، یہ عدالت بالکل شرک سے پاک ہوگی۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور پھر ابراہیم نے جب کہا رب اے مجھ کو پالنے والے، اجعل ٹھہرا دے، ھذا بلدا، اس پورے بلد کو، آمنا امن والا، وارزق اہلہ، اور دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھل، من آمن منہم، ان میں سے جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے، قال اللہ نے کہا ومن کفر،
جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ ہم اس کو فائدہ دیں گے، متاع دیں گے، قلیلا تھوڑا، ثم پھر أَزْدَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وہ آگ کی طرف مجبور کیا جائے گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بری جگہ۔ اب اللہ نے ابراہیم کو ایک گھر کا لیڈر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کو ابراہیم کو ایک گھر کا لیڈر بنا دیا، اور صرف اس کو نہیں، ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا کو ڈیوٹی پہ لگایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی۔ اور تجھے اور مجھے کیا کہتا ہے کہ جب میں نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً جب میں نے ٹھہرا دیا گھر کو انسانوں کے لیے مثبت، مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا امن کا، تو پھر ابراہیم کے طریقے کو پکڑو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم کے طریقے کو پکڑو۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ کیوں ابراہیم کے طریقے کو پکڑو گے کہ وہ شرک نہیں کرنے والا، انتا ہرا بیتیا کن کے لیے؟ باہر سے آنے والوں کے لیے بھی جو وہاں پہ ڈیوٹی دینے والے ہیں اور جو وہاں پہ رک اس سجود خدمت گزار ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ جب بلند کرتا تھا ابراہیم القواعد، لفظ قواعد کو لوگوں نے کہہ دیا کہ ابراہیم اب گھر بنا رہا ہے، یہ لوگوں نے تم بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا۔ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے ربنا اے مجھ کو پالنے والے، انی اسکنتو میں نے سکونت اختیار کی ہے، من ذریتی ساتھ خود کی ذریت کے، من ذریتی بوادن ساتھ ایک وادی کے، غیر ذی زرع جہاں زراعت نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک۔ The house was already established۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا جب ہم نے ٹھہرا دیا گھر لوگوں کے لیے مثبت امن والا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ٹھہرا دیا، ابراہیم اس کے بعد اس کی عمارتیں کھڑی کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب ابراہیم بلند کر رہا ہے قواعد، قواعد و ضوابط قاعدے کی جمع ہے قواعد، بیس پرنسپلز۔ اس کا ہر دفعہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیم، ستون، پلنتھ جس کو بولتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ڈی پی سی کر رہے ہیں ہم گھر کی، اس کا مطلب بیس، پرنسپلز، اصول و ضوابط، قاعد و ضوابط۔ وہ لفظ پختہ میں بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اب اس کی 3 جگہ ہمارا کہ وہ عورتیں قواعد من النساء کہ پختہ ذہن کی عورتیں، مضبوط بنیاد مضبوط رکھی جاتی ہے کہ نہیں رکھی جاتی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ مضبوط عورتیں جو نکاح کا ارادہ نہیں رکھتی، تو تعالیٰ نے ان کے پردے میں تھوڑی سی ٹالرنس رکھا۔ تو تعالیٰ نے کہا اگر وہ بچی رہیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہیں کہ غیر متبرجات بزینہ ہو، سورہ نور میں آ رہا ہے۔ اور تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جب عذاب لے گا تو تعالیٰ نے کہا من القواعد ان کے گھروں کے نیچے سے آیا، تو لوگوں نے یہ کہا دیا ابراہیم اب اس گھر کی بنیادیں رکھ۔ یہاں جو بات آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیمات دی ہے وہ اس کو اللہ کے گھر سے بلند کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ بیت سے، وَإِسماعیل اور وہ اکیلا نہیں کر رہا، اس کا بیٹا اسماعیل بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ وہ یہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن نہیں کر رہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہے کہ یہ کنسٹرکشن تو قبول فرما۔ کنسٹرکشن تو ریجیکٹ ہو ہی نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اللہ نے ابراہیم کے لیے جگہ مقرر کی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کے لیے جگہ مثبت ٹھہرائی، امن والی ٹھہرائی۔ ربنا اے ہم کو پالنے والے، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم تو بے شک سننے والا جاننے والا ہے۔ سم تھنگ ریلیٹ ٹو لسننگ، وہ کہہ رہے ہیں ہم جو لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہے ہیں، یہ جو سارے معاملات کر رہے ہیں، تو سننے والا ہے، ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اے ہم کو پالنے والے، وجعلنا ٹھہرا واسطے ہمارے، مسلمین لک کہ تیرے فرما بردار ہوں، کہ جو تو نے ہم کو کہا ہے، کیا کہا ہے تو نے ہم کو،
طاہر بیتی، میرے گھر کو پاک رکھو شرک سے، اللہ تشرک بھی شیئا وطہر بیتی وجعلنا مسلمین لک، ہم کو فرما بردار بنا واسطے تیرے، ومن ذریتنا، اور جو ہماری ذریت ہے اس کو تو کیا کر، امتم مسلمہ، ایسا لوگوں کا، ایسے لوگ بنا کہ وہ فرما بردار ہوں، تیرے احکامات کے پیچھے پیچھے چلیں، تیری پیروی کرنے والے ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو ہمارے طریقے بتلا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وہ کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر اٹینشن دے، ہماری طرف پھیرا، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو پھر آنے والا رحم کرنے والا ہے۔ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو تو ہمیں سوچ دیا ہے، تو نے ہمیں بچار دیا ہے کہ یہ کام کو اس طریقے سے کرنا ہے، کسی کا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو یوں جھگڑا ختم کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا، اے ہم کو پالنے والے، وبعث، تو بھیج، فیہم، بیچ ان کے، رسولا منہم، تیری طرف سے بھیجا ہوا، تیری طرف سے بھیجا ہوا، رسولا منہم یتلو علیہم، جو پڑھے ان کے اوپر آیاتک، تیری تعلیم، ویعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کا علم دے، والحکمہ، انہیں حکم سکھائے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک طاقتور حاکم تو ہے بادشاہ، کہ تو کوئی رسول بھیج جو ان کو تیرے احکامات پڑھ کے سنائے، تیری کتاب پڑھ کے سنائے کہ یہ ہے ریالٹی، اس طریقے سے کام کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیم کے مال کے نزدیک نہیں جانا، اولاد کا قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ تو بتا ہم کو طریقے کیسے کرنے ہیں معاملات۔ جب یہ رسول کرے گا نا، کافر لوگ بولیں گے کیا ہوا ایمان والوں کو کہ وہ پھر گئے اس طرف، تو تعالیٰ وجہ پھر بتائے گا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ جو بھی یہ دعا کی ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور جو کوئی مڑتا ہے، جو کوئی منہ موڑتا ہے، ان ملت ابراہیم، ابراہیم کے طریقے سے، الا صرف من صفح نفسہ، جس کا نفس جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا، بے وقوف ہے۔ یہ لفظ بے وقوف یاد رکھنا، اور جو پیچھے ہم بات کر کر آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے ان کی خواہش کی پیروی کی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم کے طریقے سے سوائے بے وقوف نفس کے کوئی منہ نہیں موڑتا۔ ابراہیم کے طریقے سے کون منہ موڑتا ہے؟ بے وقوف۔ کیوں؟ وَلَقَدْ، تحقیق، اصْطَفَيْنَاهُ، ہم نے اس کو برگزیدہ کیا ہے، فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ وَإِذْ قَالَ، جب کہا، لہو، واسطے اس کے، ربہ، اس کو پالنے والے نے، اسلم، تسلیم کر۔ وہی بات آ رہی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تیرا کلمہ کیا ہے؟ اسلم، تو میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کے لیے کہ وہ رب العالمین ہے، جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ جب سلیمان کے پاس ملکہ آئی تو اس نے کون سا کلمہ پڑھا؟ یہی پڑھا، اسلم۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے کہا میں تجھ کو تسلیم کرتا ہوں کہ تو ہے پالنے والا جہان والوں کا۔ اللہ جب قرآن سٹارٹ کرتا ہے تمہیں بتاتا ہے تو اللہ کا رسول کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے کہ وہ پالنے والا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے، بے بنی، ساتھ خود کے بیٹوں کے، وَيَعْقُوب، یہاں ترجمہ مارنے والے ڈنڈی کرتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کی۔ یعقوب کی وصیت تو آگے آ رہی ہے۔
ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ وصیت کی اور ابراہیم نے اپنے پوتے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو بھی اس کی نصیحت کی۔ ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کو تو اس کام کی نصیحت کی، ابراہیم نے اسماعیل اور اسحاق کو تو اس کام کی نصیحت کی، اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی کی۔ یا بنیا، کیا کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ، اصطفیٰ، بلند کیا ہے، لکم، واسطے تمہارے، الدین، قانون کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، فلا تموتن، تو بس تم مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، تم اسی کے قانون کو فالو کرنے والا، اسی کے تسلیم، مسلمون، اسلمت لرب العالمین والے ہونا۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا یعقوب نے بھی یہ وصیت کی، کیوں یہ کہتے ہیں؟ کہ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی ہے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو وہ کیا یعقوب کو اس کی زندگی کے بعد پیدا کرے گا، کہ ان کی جو زوجہ ہیں، زوجہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں، ان کو بھی فرشتے نے، رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی، تو وہ ہنس پڑی۔ یہ بات آتی ہے، اس کو بھی دی، ابراہیم کو بھی، اس کو بھی دی، تو کیا ان کے جانے کے بعد یعقوب پیدا ہوا؟ اسحاق علیہ السلام ان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، اس کی شادی ہوئی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اس کو یعقوب کی بشارت اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو نہیں دی، ابراہیم کو دی ہے، پوتے کی بشارت، کہ ابراہیم علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا، وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم نے بنی ہے، و یعقوب، بیٹوں کو، اور یعقوب کو، کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے پسند کیا تمہارے لیے دین، کیا دین، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مرنا تو ایسے مرنا کہ تم مسلمان ہو، یہ ہے تمہارا دین۔ ام کنتم شہداء، کیا تم لوگ موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر آئی موت، اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اس خود کے بیٹوں سے، کیا کہتا ہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے پوری ایک پین پکچر بنا رہا ہے، جو اس میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہے گا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ انسانوں کا امام بنایا ابراہیم کو، اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، تو نے بتایا کہ اس کے ساتھ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھر میں شرک نہیں کرنا، پاک صاف رکھنا، اور پھر بتایا کہ اسماعیل، ابراہیم کو اسحاق، اور اسحاق کو یعقوب دیا، اور پھر بتایا کہ ابراہیم نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتے یعقوب کو یہ نصیحت کی۔ اسماعیل کا کوئی بیٹے کا ذکر نہیں آیا یہاں پہ، انہوں نے خود کے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا۔ جب قرآن میں آتا ہے کہ ابراہیم اور اسحاق کی ذریت میں سے محسن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، محسن اور ظالم، اچھے اور ظلم کرنے والے، تو کیا اسماعیل علیہ السلام ذات اقدس کی اولاد میں ان دونوں میں سے کسی بھی طرح کا نہیں تھا؟ انہوں نے خود کے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تو جو جہاں بات آ رہی کہ ما تعبدون من بعدی، یعقوب جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو نصیحت کی، اور ساتھ اپنے پوتے اسحاق کے بیٹے یعقوب کو کی، اور اب پھر یعقوب کو جب موت آئی ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت آئی ہے، تو وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ بولیں گے کہ ہمارے طریقے پہ چلے جاؤ۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے طریقے پہ؟ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آگے کر کے کہیں گے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، آگے چل کے یہ یہود اور نصارہ بولیں گے ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ سب نصرانی تھے اور یہودی تھے، وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری پکچر بتا رہا ہے کہ ابراہیم حنیف تھا، اسماعیل حنیف تھا، ابراہیم کا بیٹا اسحاق حنیف تھا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کو یہ نصیحت کی کہ مرنا تو ایسی حالت میں کہ صرف ایک اللہ کی بات ماننے والے ہو، وانتم مسلمون۔ اور جب یعقوب پر موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کرنے والے ہیں، الہک، تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا کا جو الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔
یعقوب کے چچا ہیں اسماعیل علیہ السلام، اس کو آبا میں شامل کیا گیا۔ تیرا ابا اسحاق، تیرا چاچا اسماعیل اور تیرا دادا ابراہیم، یہ اس کے بچے اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں، ان کا تو پردادا ہوا نا، ان کا تو پردادا ہوا، مگر وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ اپنے باپ کے چچا اسماعیل کا نام لے رہے ہیں۔ کون؟ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی اولاد ہے، کہ وہ یعقوب کو اسرائیل کا نام دیتے، کہ وہ اسماعیل کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ایک ہی پلیس پہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ پہ رہے ہیں، وہ اس کو گن رہے ہیں، اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم وَإِسماعیل وَإِسْحَاقَ الٰہًا وَاحِدًا، ایک ہی الہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور وہ کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات بار بار کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بعد اس کے کہ تمہارے پاس تعلیم آ گئی، تم نے ان کے طریقے کی پیروی کی، پھر تم کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر تعالیٰ نے پورا بتایا کہ جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم پاس ہوا، ابراہیم کو میں نے لوگوں کا لیڈر بنایا اور ایک جگہ مقرر کی، اور ابراہیم کو کہا کہ تجھے میں نے انسانوں کا امام بنایا۔ اس نے کہا میری ضروریت، تعالیٰ نے کہا جو ظالم ہوں گے تیری ضروریت میں سے ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے۔ پھر جب پہلا وعدہ بتلایا کہ ابراہیم سے وعدہ لیا اور اس کی زندگی میں اس کے بیٹے اسماعیل سے وعدہ لیا، اور انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہماری مدد کر، اور کہا ان کے اندر بھیج تیرا خود کا بھیجا ہوا جو ان کو تیری کتاب کی تعلیم دے، انہیں احکامات سکھائے اور ان کو پاک کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات چلائی۔ تو جو بات چلی ہوئی آ رہی ہے کہ تو تعالیٰ نے کہا کہ ان کو پاک کرے، اور کون سا شخص ہے جو ابراہیم کے رستے سے اپنا منہ موڑے؟ سوائے بے وقوف کے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابراہیم کو ہم نے دنیا میں چنا، اور ابراہیم آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ہم نے اسے کہا کہ تسلیم کر اللہ کو، اس نے کہا میں نے اللہ کو تسلیم کیا کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ پھر اس پہ جب موت آئی تو اس نے اپنے بیٹوں اسماعیل، اسحاق اور اپنے پوتے یعقوب کو اس بات کی وصیت کی کہ مرنا تو تسلیم کرتے ہوئے کہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے مرنا۔ اور جب یعقوب پر موت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے بعد تیرے الہ کی اور تیرے آبا کے الہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ایک اللہ کی، اور ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تلک امۃ قد خلت، تلک امۃ قد خلت، یہ جو امت ہے گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے جو تم کماؤ، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگوں سے کوشچن نہیں ریز کیا جائے گا جو انہوں نے کام کیے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں کونوا، ہو جاؤ، ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی یہ نہیں کہتے کہ یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ، یہودی یہ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، نصرانی یہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ۔ وقالوا، اور کہتے ہیں کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفا۔ یہ سارا میٹر جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ اس وجہ سے بتایا گیا ہے۔ کیوں بل ملت ابراہیم حنیفا؟ ریزن کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے میں سے نہیں تھا۔ وہ شرک کرنا کیا ہے؟ وہ شرک نہ کرنا کیا ہے؟ وہ شرک نہ کرنا یہ ہے کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قولو، یہ سٹیٹمنٹ دو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا، یعنی جو نازل ہوا طرف ہمارے، وما انزل الی ابراہیم، یعنی جو نازل ہوا طرف ابراہیم کے، و اسماعیل، جو نازل ہوا طرف اسماعیل کے، و اسحاق و یعقوب والاسباط، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے نبی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں۔ کل ان کو کہو آمنو، تم بھی مانو، تم بھی یہ سٹیٹمنٹ دو، بمثل ما آمنتم بھی، اسی طرح کی جس طرح تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، پھر یہ ہیں ہدایت والے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا
کون ہودر او نصارا تہتدوا ہدایت پا جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اسٹیٹمنٹ دو فقد اہتدوا پھر تم ہو راہ والے، وَإِن تولوا اگر یہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں فإنما هم فی شقاق تو یہ لوگ پھر گمراہی میں ہیں، ضد میں ہیں، فسیکفیکہم اللہ پس کافیت ان کے لیے اللہ، وہو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے، صبغۃ اللہ یہ ڈرائنگ اللہ کی، یہ رنگ اللہ کے ہیں، اس نے تمہارے سامنے پوری پین پکچر رکھی ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے اچھا اللہ سے رنگ میں، ونحن له عابدون ہم اس کے عبد ہیں، کل ان کو کہو اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے بیچ اللہ کے، وہو ربنا وہ ہم کو پالنے والا ہے، وربکم تم کو پالنے والا ہے، ولنا اعمالنا ہمارے لیے ہمارے کام، ولکم اعمالکم تمہارے لیے تمہارے کام، ونحن له مخلصون اور ہم اس کے لیے خالص ہیں۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم یہ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ یہودی ہو جاؤ نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تو تمہارا کہنے کا یہ مقصد ہے؟ ام تقولون کیا تم یہ کہہ رہے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کول ان کو کہو انتم کیا تم لوگ عالم جانتے ہو ام اللہ یا اللہ، ومن اظلم اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ جو چھپائے گواہی کو عندہ اس کے پاس من اللہ اللہ سے، وما اللہ بغافل اما تعملون اور اللہ اس چیز سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو، تلک امتن یہ لوگ ہیں قد خلت جو گزر چکے، لہا ما کسبت ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون اما کانوا یعملون تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے کام کیا۔ اب جو بات آئی تھی کہ ابراہیم کے رستے سے کون منہ موڑتا ہے، صرف بیوقوف، تو یہ لوگ ابراہیم سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ابراہیم کی طرف ہیں تو انہوں نے کہا سیقول السفہاء من الناس انسانوں میں سے بے وقوف لوگوں نے کہا ما واللہم ان کو کیا ہو گیا ان قبلتہم التی کہ جس کے اوپر پہلے تھے اس سے پھر گئے، ما واللہم کون سی چیز جن کو پھیر دیا، ان قبلتہم جس کے اوپر پہلے تھے، التی کانوا علیہ جس کے اوپر پہلے تھے، کل کہو للہ المشرق والمغرب اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی من یشاء جس کو راہ دکھلاتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی۔ یہ مشرق اور مغرب کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا اٹس سم تھنگ ریلیٹ ٹو ڈائریکشن۔ تعالیٰ نے تو بارہا قرآن مجید میں کہا کہ مشرق مغرب اللہ تعالیٰ کی، کہ تمہارا جو نارتھ ہے تمہارا ساؤتھ ہے، تمہارا جو نارتھ ہے کسی کے نارتھ میں کعبہ نہیں آ رہا ہوگا، کسی کے نارتھ میں، نارتھ کا مطلب ہے بالکل سیدھ میں کعبہ نہیں آ رہا ہوگا، جو ان لوگ کعبہ بنایا نارتھ میں کعبہ نہیں آ رہا ہوگا، کو بولو کہ جواب تو صدق اللہ العظیم۔ تو کل سے انشاءاللہ یہاں سے قبلے کا چیپٹر سٹارٹ ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔